बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना तारिक जमील साहब की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें बज़ाहिर वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, यानी मसनूई बाल लगवा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब, जो कि हमेशा इस बात की तबलीग करते रहे हैं कि अल्लाह की तख्लीक में, यानी जिस तरह का भी परवरदिगार ने इंसान को बनाया है उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की जानी चाहिए, तो खुद वो मसनूई बाल लगवा रहे हैं। ये कौलो फेल में तजाद है। इस हवाले से आज के इस वीलॉग में हम तफसील से बात करेंगे कि क्या वाक़तन मसनूई बाल लगवाना नाजायज़ है शरई तौर पर, क्या कोई गुनाह है। मौलाना तारिक जमील साहब क्या वाकई ही मसनूई बाल लगवा रहे हैं उस वीडियो में? क्या वो वीडियो छुप कर किसी ने बनाई है या अलल ऐलान मौलाना तारिक जमील साहब ने उस वीडियो को बनवाया है, उन्हें इल्म में था कि ये वीडियो बन रही है? इस हवाले से ज़रा कुछ तफसील आपसे अर्ज़ करेंगे। मौलाना तारिक जमील साहब ये पहला मौका नहीं है कि तनकीद की जद में है। इससे पहले भी हमने देखा, जो मुझे याद पड़ता है, बहुत ज़्यादा तनकीद की गई उनकी शख्सियत पर जब उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो पाकिस्तान के बाहर किसी मुल्क में एक लिमोजीन से उतरते हुए दिखाई दे रहे थे। उस तस्वीर के अंदर लिमोजीन एक बड़ी महंगी गाड़ी है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। तो लोगों की तनकीद ये थी कि जनाब फ़ख्र का, दरवेशी का, सादगी का दर्स देने वाले उलमाए कराम में से एक हैं मौलाना तारिक जमील साहब, और वो उस महंगी गाड़ी में से पाकिस्तान के बाहर जाकर उतर रहे हैं। तो लिहाजा ये उनके कौलो फेल में तजाद है। उस हवाले से भी इब्तदान हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें क्या बताया था, क्या कहा था, ये भी मैं अर्ज़ करता हूँ। फिर एक बार और मौलाना तारिक जमील साहब तनकीद की जद में आए। वो मौका था उनके ब्रांड की लॉन्चिंग का, MTJ मौलाना तारिक जमील, जिसमें कपड़े वगैरह शामिल थे उस ब्रांड में। उसकी मुख्तलिफ हमने फ्रेंचाइजीज भी देखी कि पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में खोली गई। तनकीद ये थी कि वहाँ जी नाला जो है वो भी 4000 रुपये का है, जिसको हम नाड़ा भी कहते हैं, पंजाब में नाला भी कहते हैं, अज़ारबंद भी कहा जाता है उसको। उस पर हमने देखा कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी मुल्क भर के अंदर सोशल मीडिया पर मौलाना के अगेंस्ट बर्पा किया गया। फिर एक और जो तनाज़ा मौलाना की ज़ात से जोड़ने की कोशिश की गई, वो उनके साहिबजादे मियाँ आसिम की नागहानी वफ़ात के बाद था, जिसमें उन्होंने एक ख्वाब का जिक्र किया अपने साहिबजादे के हवाले से, जिसके बारे में किसी और ने उनको बताया था। तो उस पर भी हमने देखा कि सोशल मीडिया यूज़र्स की जानिब से काफ़ी तनकीद की गई और इस बात का भी ख्याल नहीं किया गया कि वो कैसा नाजुक मौका था मौलाना साहब की ज़िंदगी का, कैसे हसास मोड़ से वो ज़िंदगी के गुजर रहे थे। तो बदकिस्मती से मौलाना तारिक जमील साहब पर कुछ लोगों ने, ज़ाहिर उनके मोहब्बत करने वालों की तादाद कहीं ज़्यादा है, उनसे प्यार करने वालों की, जिनको उनसे उन्स है, जो उनकी बातें सुनते हैं, जो उनकी बातों पर अमल पैरा होते हैं, उनकी बातों पर यकीन रखते हैं, उनकी बातों को दुरुस्त जानते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। लेकिन एक स्पेसिफिक तबका है जिसे अब मुझे यकीन हो गया है कि बिलखुसूस मौलाना से किसी तरह की कोई ज़ाती मुखासमत जिस तरह से होती है उस तरह से वो बिहेव करते हैं। और ये जो बाल लगवाने वाली वीडियो है मौलाना तारिक जमील साहब की, उस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि एक खाम खा का तूफ़ान बरपा है पूरे मुल्क के अंदर। तो मैं खाम खा का तूफ़ान क्यों कह रहा हूँ, इसकी मैं वजाहत करता हूँ। लिमोजीन के हवाले से जो तस्वीर वायरल हुई थी उस पर मैंने गुजारिश की थी कि जब आप पाकिस्तान के बाहर जाते हैं तो जो आपका मेज़बान है वो आपको रिक्शे पर लेने आता है, वो आपको लिमोजीन पर लेने आता है, वो आपको फरारी में लेने आता है, वो आपके लिए हेलीकॉप्टर भिजवाता है, ये उसकी सवाबदीद है। और ज़ाहिर आप उसको इनकार नहीं कर सकते कि नहीं जनाब आप अपनी ये महंगी गाड़ी लेकर चले और मैं पीछे रिक्शे में आ रहा हूँ। तो ज़ाहिर है वो आप मेज़बान के रहमो करम पर होते हैं और फिर अखलाकियात का ये तकाजा होता है कि मेज़बान जितनी मोहब्बत और जितने खुलूस से मेज़बानी करना चाहे, ज़ाहिर है आप उसको मना नहीं कर सकते। फिर MTJ के हवाले से मौलाना तारिक जमील साहब का जो ब्रांड था उसके हवाले से भी हमने ये हकीकत आश्कार की, उनके मुख्तलिफ ब्रांड्स पर बाकायदा छापे मार कर के वाक़अतन वहाँ जो अज़ारबंद हैं उनकी कीमत क्या हज़ारों में है, जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। फिर उनकी बेटे की वफ़ात के हवाले से भी हमने मुख्तलिफ गुजारिशात आपके सामने रखी थी कि ज़ाहिर एक बड़ा हसास ज़िंदगी का मरहला और मोड़ होता है, उसमें ज़ाहिर आपकी ख्वाहिश होती है कि मरहूम के हवाले से जो अच्छी बातें आप तक पहुँच रही हैं आप उनको बयान करें। उस वक्त कैलकुलेशंस में नहीं पड़ जाते आप कि कितनी बार दुरूद पढ़ा जा सकता है एक दिन में और कितनी बार नहीं पढ़ा जा सकता। बहरहाल इस हवाले से तफसीली वीडियोज़ मौजूद हैं। आज की जो वीडियो है वो मौलाना तारिक जमील साहब के बाल लगवाने की वीडियो के हवाले से है। तो मेरी उनके करीबी ज़राए से बात हुई, यानी मैंने मौलाना साहब को जहमत देना भी गवारा नहीं किया
کہ اس حوالے سے ایک عجیب و غریب سی بات ہے, بے تکی سی بات ہے, غیر منطقی سی بات ہے کہ ان سے میں پوچھوں کہ جناب یہ بال لگوانا درست, یعنی منطقی طور پر مجھے لگتا ہے کہ مولانا طارق جمیل ان چند شخصیات میں سے ہیں جو کہ اس ملک میں اتحاد کا درس دیتے ہیں, جو اس ملک میں اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, جو اس ملک میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. حقوق العباد ان کی تبلیغ کا, ان کے بیانات کا بنیادی جزو ہوتا ہے. آپ ان کے بہت سارے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. وہ شرعی معاملات پر جو ان کی گفتگو ہے اس حوالے سے بھی آپ کو مکمل حق ہے, اگر آپ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو اختلاف کیا جا سکتا ہے. ان کی جو سیاسی آراء ہیں ان سے بھی اختلاف کی گنجائش موجود ہے, لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ چند ایسی شخصیات میں سے ہیں کہ جو مثبت بات کرتے ہیں, جو ساروں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, جو شیعہ علماء کے پاس بھی جاتے ہیں, جو بریلوی مکتبہ فکر کے علماء سے بھی ملتے ہیں, جو مختلف مکاتب کے لوگ ہیں ان کے پاس جانے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے, مختلف مذاہب کے لوگوں کو بھی آن بورڈ رکھتے ہیں. تو مولانا کی شخصیت ان چند شخصیات میں سے ہے کہ جن میں پازیٹیوٹی کی ریشو اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے باقی بہت سارے لوگوں کی نسبت. تو ایسے لوگوں سے اگر کوئی اختلاف ہو بھی تو اس اختلاف کی بنیاد پر ان کی خدمات کو نہیں بھول جانا چاہیے. تو یہ میری آپ سب سے گزارش ہوگی. اب آ جاتے ہیں کہ کیا وہ واقعتاً بال لگوانے کی ویڈیو ہے. یقیناً وہ بال لگوانے کی ویڈیو ہے, ان کے قریبی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے. اور کیا شرعی طور پر یہ درست ہے؟ تو جس مکتبہ فکر کی نمائندگی مولانا طارق جمیل صاحب کرتے ہیں, کم سے کم اس مکتبہ فکر کی حد تک تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس کی گنجائش بالکل موجود ہے. میں ذرا کچھ جو بیانات ہیں اور جو کچھ فتاوی ہیں, جو فتوے ہیں اس حوالے سے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن جو اس کا جو کرکس ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں کہ اگر تو کسی دوسرے کے بال آپ ان کی پیوند کاری کروا رہے ہیں یا ان سے ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں تو وہ اس مکتبہ فکر کے نزدیک نامناسب ہے, ناجائز ہے. اگر آپ سور کے, خنزیر کے بال لگواتے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. وگ کا لگانا اگر کسی کو دھوکہ دینا مقصود ہے تو وہ بھی گناہ ہے, ناجائز ہے. لیکن اگر آپ اپنے ہی بالوں سے پیوند کاری کرواتے ہیں تو ان بالوں کو دیوبند مکتبہ فکر میں جائز قرار دیا گیا ہے. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ابھی جو مختلف دارالعلوم دیوبند کا اور بنوریا ٹاؤن کا جو فتویٰ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اگین مولانا کے جو قریبی دوست ہیں, جو ان کے احباب ہیں, ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بہت بنیادی کچھ باتیں کہیں جو میرے ذہن میں بھی تھی کہ اگر دین حکم دیتا ہے بیوی کو بند سمر کر رہنے کا, کہ وہ گھر میں تیار ہو کر رہے تاکہ وہ دل لبھا سکے اپنے شوہر کا, تو بے عینے ہی اپنی زوجہ کو اچھا لگنے کے لیے, اپنی زوجہ کے دل لبھانے کے لیے, اپنی زوجہ کے سامنے خوبصورت اور بنا سنورا دکھنے کے لیے اگر کوئی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے تو یہ بھی باقاعدہ, بجائے اس کے گناہ نہیں ہے, یہ باقاعدہ ثواب ہے اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں کہ جو آپ کا حلال رشتہ ہے اس رشتے کو مضبوط بنا سکیں. جس طرح کہ بیگم کو یا بیوی کو یہ حکم ہے کہ وہ صاف ستھری رہے, بناؤ سنگھار کرے اپنے شوہر کے لیے, اسی طرح سے شوہر کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بن سمر کر رہے. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ دنیا دار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی بن ٹھن کر رہتے ہیں, ان کا حال حلیہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے. تو کیا ضروری ہے کہ جو دین کی نمائندہ شخصیات ہیں ان سے ہم یہ توقع کریں کہ وہ صرف فقر اور درویشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ فقیر دکھیں, ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے پہنے, بال بکھرے ہوئے ہوں, اور اگر بال نہیں ہیں تو بس ٹھیک ہے اس کی کوئی پرواہ نہ کریں. دیندار شخصیات کو بھی اچھا لگنا چاہیے, اچھا دکھنا چاہیے تاکہ لوگ ان کی جانب مائل ہوں, ان کی گفتگو کو سنیں. تو اس میں بھی اس اعتبار سے بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور بالخصوص اگر کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ وگ لگا رہے ہیں یا آپ نے کوئی مصنوعی بال لگوا لیے ہیں, تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اگر آپ اس نیت سے بالوں کی پیوند کاری کروا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ جائز نہیں ہے. دوسرا یہ کہ مولانا نے یہ ویڈیو کوئی چھپ کر نہیں, کسی نے یہ چھپ کر ویڈیو نہیں بنائی اور اچانک وائرل نہیں ہو گئی. مولانا کے علم میں تھا, ویڈیو بن رہی ہے, انہوں نے وہ ویڈیو بننے دی, وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی, یعنی اس اعتبار سے وہ کنونسڈ تھے اس نقطہ نظر کے حوالے سے کہ بال لگانے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. میں پھر کہوں گا کہ ہم ایسی شخصیات کو جو کہ تقریباً غیر متنازع ہیں انہیں متنازع یعنی کون سی ایسی شخصیت ہم نے غیر متنازع پاکستان میں رہنے دی ہے کہ جس پر پاکستان بھر کے لوگوں کا اتفاق ہو جائے؟
چلیے 100% اتفاق کسی شخصیت پر بھی نہیں ہو سکتا. میں پھر کہوں گا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ زیادہ کنٹریبیوشنز کیا ہے کسی شخص کی. مولانا طارق جمیل صاحب وہ شخصیت کہ جو کبھی قتل و غارت گری کے مبلغ نہیں رہے. مولانا طارق جمیل وہ شخصیت کہ جنہوں نے حقوق العباد پر ہمیشہ بڑھ چڑھ کر بات کی, جنہوں نے دین کا ایک مثبت پازیٹیو چہرہ ہمیشہ دکھانے کی کوشش کی. میں پھر کہوں گا آپ کو ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن بطور مجموعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کی شخصیت دین کی خدمت کے حوالے سے پرسنٹیج اور ریشو کے اعتبار سے بہت بہتر شخصیت ہے. لہٰذا بلا وجہ ایک تو تنقید چلیے کسی ایسے موضوع پر ہو کہ جس سے سمجھ میں آتا ہو کہ بھئی ہاں یہ تو نامناسب بات ہوئی ہے, لیکن خواہ میں تنقید کرنا میرا یہ خیال ہے کہ اس سے گریز کیا جانا چاہیے. تو اب میں مصنوعی بال لگوانے کا شرعی حکم یا بال لگوانے کا شرعی حکم اگر آپ گوگل پر بھی لکھیں گے, پہلا لنک ہے وہ banori.edu.pk یعنی جامعہ بنوریہ کا جو فتویٰ ہے وہ میں اب کھولتا ہوں اور آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اس میں سوال کیا گیا ہے کہ سر پر مصنوعی بال لگانے کا کیا حکم ہے. تو جواب یہ ہے کہ سر پر مصنوعی بال لگانے کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ بال دوسرے انسان کے ہوں تو ان کا لگانا گناہ کبیرہ ہے, اور انسانی بال لگوانے والوں پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے. اگر مصنوعی بال انسان یا خنزیر کے نہ ہوں تو ان کا لگوانا جائز ہے. البتہ مصنوعی وگ لگانے میں اگر کسی کو دھوکہ دینا مقصد ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے. اگر کسی انسان کے اپنے ہی بال ایک جگہ سے نکال کر اسی انسان کے سر پر بذریعہ آپریشن پیوند کاری کر لی جائے اس طور پر کہ وہ بال اصل بالوں کی طرح جسم کا حصہ بن جائیں اور مستقل بڑھے بھی, تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح بال لگوا لیے ہیں تو اس پر مسح کرنے سے مسح ہو جائے گا. دوسرا اس میں جو فتویٰ ہے دارالفتاء دارالعلوم دیوبند الہند یعنی جو انڈیا کا دارالعلوم ہے مکتبہ دیوبند کا, اس میں بھی اگر ضرورت ہو اور جسم کے کسی حصے کے بال اسی شخص کے جسم کے دوسرے حصے میں لگا دیے جائیں تو اس کی گنجائش موجود ہے. اور ظاہر ہے پھر اس میں مکاتب کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں پھر کہوں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی چھپ کر یہ قدم نہیں اٹھایا. اور پھر جو نقطہ نظر ہے کہ اگر آپ اپنی زوجہ کے لیے اور اگر اپنے احباب کے لیے اس نیت سے کر رہے ہیں کہ کسی کو کوئی دھوکہ دینا مقصود نہیں ہے, اس نیت سے کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ٹھیک لگیں, اچھے لگیں اور دیندار لوگوں کی بہتر نمائندگی ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمل پر بلا وجہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. خدا کے لیے بخش دیجئے, مولانا طارق جمیل صاحب جیسی شخصیات بہت کم ہیں جو اتحاد بین المسلمین کی بات کرتی ہیں. اتحاد بین المسلمین کی عملی طور پر ہمیں وہ تصویر بھی بن کر دکھاتے ہیں جب وہ مختلف علماء سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, جب وہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں, اور کبھی بھی ان کی گفتگو میں آپ کو کوئی نفرت انگیزی نہیں ملتی. سو ایسی شخصیات کا احترام کیجئے, ایسی شخصیات کی قدر کیجئے, ورنہ یہ معاشرہ صرف اور صرف نفرت کا ایک استارہ بن کر رہ جائے گا.